الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور ہر قسم کی حمد و ثنا، تسبیح و تحلیل، تعریف و تمجید، بڑائی، کبریائی، پاکیزہ کلمات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا کل ہے۔ اس کے بعد بے شمار انگنت ہدیہ درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، رحمت دو عالم، معلم انسانیت، محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ معزز سامعین کرام، قابل قدر ماں اور بہنوں، یہ قرآن کریم کی جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، ان کا تعلق جز نمبر 29 پارے کا نام ہے تبارک الذی، سورت کا نام ہے سورہ ملک۔ یہ سورت مکی صورت ہے۔ قرآنی ترتیب میں اس کا نمبر 67 ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد 1 2 3 نمبر جو چلتا ہے اس میں 67 نمبر ہے اس کا، اور ایک قرآن کی ترتیب نزولی ہے، نازل ہونے کی، کہ جو صورتیں جس ترتیب سے جو پہلے نمبر پر آئی اس کا 1 نمبر ہے، جو دوسرے نمبر پر آئی اس کا دوسرا نمبر ہے، اسی طرح اس کا نمبر ہے 77، اور اس کے اندر حروف کی تعداد 1359 ہے، 59، اور یہ مکی صورت ہے۔ مکی صورتیں ان صورتوں کو کہتے ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں، انہیں مکی صورتوں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں انہیں مدنی صورتوں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو میں بتا رہا تھا کہ اس صورت میں 1359 حروف ہیں، تو قرآن کریم کے پڑھنے کے بارے میں جو احادیث آتی ہیں
کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالھا، اللہ کی کتاب میں سے کسی نے اگر ایک حرف پڑھا تو اس کے ایک حرف کے بدلے اس کو ایک نیکی ملے گی، اور ایک نیکی کو اللہ تعالیٰ 10 میں بدلتا ہے، الحسنۃ بعشر امثالھا، تو گویا کہ اس نے 10 نیکیاں 10 نمبر اسے ملے۔ تو جو یہ سورت پڑھے گا، جو یہ سورت پڑھتا ہے، تو گویا کہ اس نے 13,590 نیکیاں کما لی، اور اس کے پڑھنے میں 2.5 سے 3 منٹ، زیادہ سے زیادہ 4 منٹ لگتے ہیں۔ یہ صورت مبارکہ، اس کی دیگر فضیلتیں بھی ہیں جو صحیح حدیث سے ثابت ہیں۔ مسند احمد، سنن ابی داؤد، جامع ترمذی کی صحیح روایت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان سورۃ فی القرآن 30 آیۃ شفعت لصاحبها حتی غفر لہ۔ قرآن کریم میں ایک سورت ہے جو صرف 30 آیات پر مشتمل ہے، صرف 30 آیات۔ جو اس کو پڑھے گا، اس کے پڑھنے والے کے لیے یہ سورت اللہ کے ہاں سفارش کرے گی، حتی غفر لہ، یہاں تک کہ اسے بخش دیا جائے، اسے معاف کر دیا جائے۔ اور دوسری ایک روایت ہے جس کے راوی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ القرآن خاصمت عن صاحبہا حتی ادخلتہ الجنہ۔ اور یہ بھی صحیح معجم الاوسط الطبرانی کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں ایک سورت ہے، وہ اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ کے دربار میں جھگڑا کرے گی، اللہ سے جھگڑا کرے گی، اللہ سے بار بار مطالبہ کرے گی، بار بار اللہ سے التجا کرے گی، گزارش کرے گی، التجا کرے گی، یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کروا کے پھر رکے گی۔ اور وہ کون سی سورت؟ تبارک الذی بیدہ الملک، سورہ ملک۔ اور ہم مسلمان ہیں، ہماری ہر انسان کی، مرد عورت کی، ہر ایک کی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں لے جائے، اسے جنت مل جائے۔ ہم دعائیں کرتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں، ہماری کوشش ہے، ہماری التجا ہے اللہ ہمیں جنت میں لے جائے۔ تو جنت میں لے جانے کا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں طریقہ بھی بتا رہے ہیں، آسان سا عمل ہے۔ اور یہ جو 30 آیات کا تذکرہ ہے تاکہ انسان کو پتہ چلے کہ کوئی 100 200 250 آیتوں والی صورت نہیں ہے، بڑی لمبی لمبی آیتوں والی صورت نہیں ہے، چھوٹی سی ایک صورت ہے جس کی صرف اور صرف 30 آیات ہیں، 30 آیات، چھوٹی چھوٹی آیات، کہ جو ان کو پڑھتا ہے رات کے وقت سونے سے پہلے، کیونکہ دوسری حدیث میں آتا ہے جس کے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بستر پر تشریف لاتے تھے 2 کام ضرور کرتے تھے۔ ایک سورہ الف لام میم تنزیل و سجدہ، سورہ سجدہ جو جمعے والے دن صبح فجر کی نماز میں پڑھی جاتی ہے، ایک وہ سورت، اور ایک سورہ ملک کی آپ تلاوت کرتے تھے، چھوڑتے نہیں تھے۔ اب جنت کے تو ہم سب خواہش مند ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے، تو اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا بھی پڑے گا، اور کوئی لمبا چوڑا بھی نہیں ہے، کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ یقین جانیں کہ آپ اس کو شروع کریں۔ ایک کام تو آپ کا یہ ہوگا کہ آپ رات کو سونے سے پہلے باوضو ہوں گے، یہ بھی اللہ کے رسول کی سنت مبارکہ ہے کہ آپ ہمیشہ باوضو ہو کر، مسواک کر کے، وضو کر کے پھر آپ بستر پر آتے تھے۔ ہاں یہ مسئلہ میں بتا دوں کہ اگر کوئی کہے کہ میں وضو میں نہیں ہوں تو میں
سورت ہی نہیں پڑھو. سورت وہ اگر اسے زبانی یاد ہے یا موبائل میں ہے، اگر وہ پڑھنا چاہتا ہے تو بغیر وضو کے، الا یہ کہ اس کو نہانے کی ضرورت نہ ہو، غسل کی ضرورت نہ ہو، کہ اگر ایسا ہے تو پھر بھی وہ پڑھ سکتا ہے، لیکن قرآن ہاتھ میں اٹھا کر نہیں پڑھے گا. زبانی یاد ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے. پہلی نیکی کیا کرے گا؟ وہ مسواک کرے گا، وضو کرے گا. اور وضو کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ وضو جب انسان کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کے گناہ، اس کے منہ کے گناہ، اس کے ناک کے گناہ، اس کے چہرے کے، آنکھوں کے، کانوں کے، ہاتھ کے، پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. ایک فائدہ. مسواک کا اجر، السواک مطہرۃ للفم و مرضات للرب، منہ کی صفائی ہے، اللہ کی رضامندی کا ذریعہ ہے، وہ آپ کریں گے. برش کر لیں. 2 کام. تیسرا کام جب آپ، ہاں ایک بات ضرور یاد رکھیے گا، شیطان چونکہ ہمارا دشمن ہے، وہ سستی، کاہلی، بہانے، ہیلے، آج دل نہیں کر رہا، آج ایسے سو جاؤ، تو یہ 2-4 دن، 10 دن، 15 دن آپ کو ایسا گزرے گا. جب آپ کی عادت بن جائے گی تو پھر آپ کو بغیر وضو کے نیند نہیں آئے گی، آپ کے جسم کو راحت نہیں ملے گی. پھر آپ جب یہ سورت پڑھیں گے، ایک تو ادھر اللہ جنت کا وعدہ کر رہا ہے، دوسرا یہ آپ شیطان کے وسوسوں سے اور شیطانی اعمال سے محفوظ رہیں گے. اور تیسرا جب آپ یہ قرآن کی تلاوت کریں گے آپ کو اجر و ثواب ملے گا. 13,590 نیکیاں ملیں گی، جنت بھی ملے گی، نیکیاں بھی ملیں گی، سکون کی نیند بھی آئے گی، سنت پر عمل بھی ہوگا. اور اگر اللہ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا تو گویا کہ آپ سنت کے مطابق سوئے، سنت کے مطابق آپ نے عمل کیا، باوضو سوئے، قرآن کی تلاوت کی، اور اس حالت میں آپ اگر اللہ کے پاس چلے گئے تو کیا نصیبہ ہے. تو یہ تو سب کو پتہ ہے، جانا ہے، اور یہ سب کو معلوم ہے کہ نیند موت کی بہن ہے، موت کی طرح ہے، موت ہی ہے. اللہ اکبر. تو پھر ہم سستی کیوں کرتے ہیں؟ ہم جنت چاہتے ہیں تو پھر ہمارے اندر یہ سستی کیوں ہے؟ خاص طور پر نمازی حضرات. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف نمازی پڑھیں، دوسروں کے لیے بھی حکم ہے، دوسرے بھی کوشش کریں، ساری نمازیں پڑھیں، عشاء کی نماز بھی پڑھیں، فجر بھی پڑھیں، ساری نمازیں پڑھیں، اور سونے سے پہلے یہ کام کریں. تو انشاءاللہ اگر نمازوں میں سستی ہے تو یہ صبح اٹھنے میں بھی آپ کے کام آئے گی. کون نہیں اٹھنے دیتا؟ شیطان. وہ ورگلاتا ہے، وہ تھپکیاں دیتا ہے، وہ آپ کو جب اذان ہوتی ہے تب گہری نیند آنا شروع ہو جاتی ہے. اس سے پہلے بھلے ساری رات جاگتے رہو، جیسے اذان کا ٹائم ہوا، اذان ہوگی، گہری نیند آ گئی، سو گئے، پتہ ہی نہیں چلا. یہ صورت اس میں بھی آپ کے کام آئے گی، کیونکہ شیطان کا حملہ دور ہو گیا ہے. جب شیطان نہیں ہوگا تو آپ کے لیے اٹھنا آسان ہو جائے گا. اس لیے ان احادیث پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیات، ان احادیث، ان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، تعلیمات پر اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور کوشش کریں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ سے وعدہ کریں، عہد کریں، اپنے آپ سے تہیہ کریں کہ یہ جو میں نے آج حدیث سنی ہے اس پر میں عمل کرنے کی اپنی حد الوسع کوشش کروں گا. اور اللہ سے توفیق بھی مانگیں کہ اللہ ہمیں توفیق دے، کیونکہ کام جو بھی کوئی نیکی انسان کرتا ہے وہ اللہ کی توفیق سے کرتا ہے. تو یہ صورت مبارکہ، اس کی یہ فضیلت کے اندر صحیح احادیث جو 3 آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں پوری دنیا کی شہنشاہیت ہے، بادشاہیت ہے، نظام ہے، ہر چیز کو بنانے کا، چلانے کا اختیار اس اللہ کے پاس ہے. اور وہ کون ہے؟ وہ بابرکت ہے، برکت والا ہے، عزت والا ہے، شان والا ہے، بزرگی والا ہے. ساری دنیا کی شہنشاہیت، بادشاہیت اور ملک اس کے ہاتھ میں ہے.
یہاں پر میں ایک توحید کا مسئلہ بھی بیان کرتا چلوں کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے شہنشاہیت۔ اب کچھ لوگ یہاں پر یہ سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ جو گمراہ فرقے تھے، معتزلہ، جہمیہ، قدریہ، مرجیہ، یہ ان کے عقائد تھے بہت شروع میں کہ وہ اللہ کے اسماء و صفات کی تعویل کرتے تھے۔ کہتے کیا تھے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ ہے تو پھر بندے کا بھی ہاتھ ہے، اللہ کا بھی ہاتھ ہے، بندے کا بھی ہاتھ ہے، اللہ اور بندہ برابر ہو گئے، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاتھ کی کوئی تعویل کر لو۔ ہاتھ کی تعویل آپ عام طور پر پڑھتے ہوں گے کتابوں کے اندر، جہاں یہ حدیث لکھی ہوتی ہے والذی نفسی بیدہ، تو وہاں اللہ کا ہاتھ نہیں ترجمہ کیا جاتا۔ عام طور پر مترجم یہ ترجمہ کرتے ہیں اس کا کہ اللہ کے قبضہ قدرت میں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ ہاتھ نہیں لیتے، ہاتھ نہیں کہتے، کیونکہ ہاتھ کہیں گے تو اللہ کے ساتھ تشبیہ آ جائے گی، جبکہ یہ غلط ہے۔ صحیح عقیدہ یہ ہے، توحید یہ ہے، بارہا مرتبہ آپ سن چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو بھی صفتیں قرآن کریم میں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر، صحیح احادیث کے اندر جو بھی صفتیں بیان کرنی کی ہیں، اللہ کی جسمانی، اللہ کی ذاتی، اللہ کا ہاتھ، اللہ کا بیٹھنا، اللہ کا عرش پر قائم ہونا، مستوی ہونا، اللہ کا ہنسنا، یہ ساری اللہ کی صفات ہیں، ان کو اسی طرح ایز اٹ مانا جائے، اس کو کہا جائے یہاں اللہ کے ہاتھ میں، قبضہ قدرت کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ شرک تک بھی جا سکتی ہے بات۔ کیا ہاں اب آپ کہیں گے کہ اللہ کا ہاتھ ہے، میرا بھی ہاتھ ہے، بندے کا بھی ہاتھ ہے، اللہ کا بھی ہاتھ ہے، تو بندہ اور اللہ یہ تو لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی طرح کی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ ہاں وہاں ہم یہ کہیں گے کما ینبغی لجلالہ کما یلیق بکمالہ، وہ اس کا ہاتھ، اللہ کا ہاتھ، اللہ کا سننا، اللہ کا بولنا، اللہ کی زبان، یہ جتنے بھی اللہ کی صفات ہیں، جس طرح اللہ کو مناسب ہے، جس طرح اللہ کو لائق ہے، جیسے وہ پسند کرتا ہے وہ ویسے ہے۔ ہمیں اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کا ہاتھ کیسا ہے، اللہ کیسے بولتے ہیں، اللہ کیسے بیٹھے ہیں، اللہ کی کرسی کیسی ہے۔ اور یہ امام مالک رحمہ اللہ کا وہ جو قول ہے کہ اللہ کا عرش پر قائم ہونا یہ تو معلوم ہے، الاستواء معلوم والکیف مجہول، اس کی کیفیت مجہول ہے، ہمیں نہیں پتہ، والایمان بہ واجب، اس پر ایمان لانا ضروری ہے، واجب ہے، والسؤال عنہ بدعہ، اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ تو یہاں پر جو کہا جا رہا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں پوری بادشاہیت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر یہ بات سمجھ آ جائے نا انسان کو، یقین جانیں یہ جو ہم دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، دوسروں سے مانگتے ہیں، دوسروں کے طرف متوجہ ہوتے ہیں، دوسروں کو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بہت سے معاملات میں، دنیاوی معاملات میں ہم دوسروں کے محتاج ہوتے ہیں، دوسروں کی طرف نظریں اٹھاتے ہیں۔ اگر یہ بات سمجھ آ جائے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، قادر تو وہ ہے ہر چیز پر، اس کے کنٹرول میں، اس کے قبضے میں، اس کی طاقت میں، اس کی پہنچ میں، اس کی قدرت میں ہر چیز ہے۔ جب یہ یقین بن جائے کہ وہ قادر ہے، ہر چیز پر وہ قادر ہے، ہر طرح کی چیز پر قادر ہے، وہ ہر ایک کام پر قادر ہے، ہاں دیر ہوتی ہے تھوڑی بہت، اندھیر نہیں ہوتی، دیر ہوتی ہے اندھیر نہیں ہوتی اس کی گھر میں۔ اور اس کے بعد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، کہ یہ وہ ہے جس نے موت و حیات کو پیدا کیا، زندگی اور موت کو پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ لیبلوکم، تاکہ
وہ تمہیں آزمائے، ایکم احسن عملا، تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ یہ دنیا دار الامتحان ہے، دار العمل ہے، اس کے اندر عمل کرنے کا کہا گیا ہے، اور یہ آزمائش بھی اس میں آتی ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی اگر کہے کہ میری آزمائش نہیں آئے گی، دنیا میں آزمائش تو آتی ہے، اور آزمائش بھی پرکھنے کے لیے کہ کون پکا سچا ایماندار مومن، اللہ سے محبت کرنے والا، اللہ کی بات ماننے والا، اور کون صرف وقتی گزارا اور مطلب اور یہ وہ۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے موت کو اور زندگی کو، مرنے کو اور زندہ رہنے کو، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی آزمائش کے لیے بنایا ہے، تاکہ اللہ دیکھے کہ کون کیا کرتا ہے، وگرنہ جانا تو سب نے اللہ کے پاس ہیں۔ یہاں پر جو موت کا تذکرہ کیا گیا ہے، خلق الموت، موت کو پہلے بیان کیا گیا ہے، جبکہ موت بعد میں ہے، لیکن یہاں موت سے مراد وہ حالت ہے انسان کی، عدم کو موت سے تعبیر کیا گیا ہے کہ جب انسان کچھ بھی نہیں تھا، جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور آدم علیہ السلام کی پشت میں سے، صلب میں سے جو لوگ پیدا ہونے تھے، جو روحیں پیدا ہونی تھی، ان روحوں کو پیدا کیا گیا، تو وہ موت ہے۔ اس کے بعد انسان کی وہ روح دوبارہ، انسان جب ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کے بعد روح پھونکی جاتی ہے، تو پھر اس کو زندگی کہا گیا ہے۔ پہلی موت ہے، اس کے بعد زندگی ہے، اور قرآن میں اس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے، کیف تکفرون باللہ کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، کہ تم کیسے کفر کرتے ہو، کیسے انکار کرتے ہو، تم بے جان تھے، کچھ نہیں تھے، مردہ تھے، کوئی تمہارا وجود نہیں تھا، عدم تھا، اللہ نے تمہیں زندگی بخشی، زندگی کے بعد پھر تمہیں وہ موت دے گا، موت کے بعد پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ اور یہ مسلمان دنیا میں جو بھی آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی آزمائش کرتا ہے، اس کو آزماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ بات کتنی مانتا ہے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، سورہ عنکبوت۔ لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ صرف آمنا کہہ دیں کہ ہم ایمان والے، ہم مومن بن گئے، ہم ایماندار ہیں، ہم مسلمان ہیں، یہ کافی ہو جائے گا اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے؟ نہیں، ضرور آزمائے جائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، رزق دے کر، رزق چھین کر، اولاد دے کر، اولاد چھین کر، کسی بھی طریقے سے، خوف سے، بھوک سے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، یہ یاد رکھیے کہ خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے جو زندگی اور موت دی ہے، اس میں آزمائش ہے۔ دنیا آزمائش گاہ ہے اور دار العمل ہے، امتحان ہے، اور یہ امتحان ایسا ہے کہ جس کا پرچہ بھی آپ کو بتا دیا گیا ہے، نمبر بھی آپ کو بتا دیے گئے ہیں، کامیابی اور ناکامی سارا کچھ بتا دیا ہے۔ دنیا کا امتحان جب ہوتا ہے تو سوالات آپ کو نہیں بتائے جاتے، کوئی بھی سوال آ سکتا ہے، اور اس میں استاد نمبر کتنے دے گا اس کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے۔ یہاں تو سوال بھی بتا دیے ہیں، جواب بھی بتا دیے ہیں، نمبر بھی بتا دیے ہیں، اللہ۔ اور پھر بھی انسان عمل نہ کرے، پھر بھی انسان سستی کرے، پھر بھی وہ جنت میں نہ جائے، وہ جنت کا حقدار نہ بنے، وہ اپنی آزمائش میں کامیاب نہ ہو، تو یہ پھر اس کی مرضی ہے، کیا کہا جا سکتا ہے۔ اللہ نے تو ہر چیز واضح کر دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ نظام جو بنایا ہے، یہ دار العمل ہے، اس کے بعد موت ہے، اور موت وہ رزلٹ کا انتظار ہے، وہ جو نتیجہ ہے اس کا انتظار ہے۔ جس طرح ایک طالب علم پیپر دینے کے بعد رزلٹ کا انتظار کرتا ہے، اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کیسا پیپر کیا ہے، میں نے کتنی محنت کی تھی، میں نے کتنے سوال یاد کیے تھے، میں نے کتنا جواب دیا ہے، اسی حساب سے اس کی کیفیت ہوتی ہے
جو محنتی ہوتا ہے اس کو پتہ ہے کہ میرے نمبر پاس تو میں آرام سے ہوں اور میرے اتنے نمبر آئیں گے، 2 4 آگے پیچھے ہوں گے، وہ اسی طرح مطمئن ہوتا ہے۔ اور جس نے نہیں پڑھا ہوتا، جس نے نہیں محنت کی ہوتی، جس نے نہیں دن رات جاگا ہوتا، اس کو پھر پریشانی ہوتی ہے۔ یہ عالم برزخ بھی کچھ اسی طرح کا ہے، وہ جو انتظار گاہ ہے رزلٹ کی، جو قیامت والے دن سب کو نامہ مال دیے جائیں گے، وہاں انسان جیسا اس نے عمل کیا ہوگا اسی طرح کی اس کی کیفیت ہوگی۔ اور اس کے بعد فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی موت دے کر اس لیے زندگی موت دی کہ تمہیں پرکھے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ قرآن میں دیگر جگہوں پر بھی آیا ہے الذی احسن کل شیء خلق، تو اللہ نے انسان کو احسن بنایا ہے۔ اور تبارک اللہ احسن الخالقین لقد خلق الانسان فی احسن تقویم، جب اللہ نے انسان کو احسن بنایا ہے ہر لحاظ سے، تو وہ ہم سے مطالبہ بھی یہ کرتا ہے کہ ہم عمل بھی سب سے اچھا کریں۔ جو عمل بھی کریں، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، ہم اپنے کاروبار کریں، استاد ہو، طالب علم ہو، باورچی ہو، مزدور ہو، لیبر ہو، آفیسر ہو، مالک ہو، اس کو کہا گیا ہے اللہ کی عبادت ہو، جو بھی عمل کرنا ہے احسن طریقے سے، عمدگی کے ساتھ، سب سے اچھے طریقے کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ۔ اور یہ دنیا والوں سے آپ اس کے بارے میں پہلی آیت میں بتا دیا ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ اور یہاں پر یہ سب کچھ بتانے کے بعد ایک حدیث مبارکہ بھی ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تعالیٰ یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنہ، یہ سلسلہ صحیحہ کے اندر ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے، صحیح روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتے ہیں تم میں سے جب کوئی بھی عمل کرے تو اس کو عمدگی کے ساتھ کرے، احسن طریقے سے کرے، اچھے سے اچھا کرے، اس سے اچھا اور کوئی کر نہ سکتا ہو۔ اور یہ عمل اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے۔ اور یہاں پر کہا گیا ایکم احسن عملا، اکثر عملا نہیں کہا گیا، جبکہ کثرت کی بھی ضرورت ہے، مال ہونے چاہیے، کثیر ہونے چاہیے، زیادہ ہونے چاہیے، لیکن عمدہ عمل، اچھا عمل، بہترین عمل اگر کم بھی ہو تو وہ بھی چلے گا، بلکہ مطلوب ہی وہی ہے کہ اچھا عمل ہو، سب سے بہتر عمل ہو جو آپ کے بس میں ہے، جتنا آپ بہتر کر سکتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو کچھ ہم نے سنا ہے اس صورت کے متعلق، سورہ ملک کے متعلق، اس کے پڑھنے کے بارے میں، اور اس میں جو کچھ تعلیمات دی گئی ہیں، جو کچھ سنایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اور سب سننے والوں کو عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی ہم سنیں، قرآن و حدیث کی جو بات بھی سنیں اس پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور اس سے پہلے ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے، ہماری اپنی بھی کوشش ہونی چاہیے کہ جو ہم سنیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، کم از کم جو سنا ہے اس پر جتنا کر سکتے ہیں اتنا عمل کرنے کی تو توفیق مانگیں اللہ سے، اور کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار حسب الباس رب الناس واشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اشف مرضانا ومرضى المسلمين اشف مرضانا ومرضى المسلمين اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر المسلمين والإسلام اللهم انصر المسلمين والإسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.